کا ہمارے گجرانوالہ میں حلقہ انتخاب کا جو کنٹونمنٹ کا الیکشن ہے، راہ والی کنٹونمنٹ کا، اس الیکشن کو شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے کنڈکٹ کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری ہے، اور جہاں پہ مقامی انتظامیہ خصوصی طور پہ جس طریقے سے سعد رفیق صاحب نے کہا سی سی پی او لاہور انٹرفیئرنس لاہور میں کر رہے ہیں، اسی طریقے سے سی پی او گجرانوالہ سرفراز فلکی صاحب وزیر آباد کے الیکشن میں بھی ملوث تھے، کشمیر کے الیکشن میں بھی انہوں نے اپنے ماتحت افسران کے ذریعے الیکشن کو مینیپولیٹ کیا، تو ہم ان کو بھی تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ مہربانی فرما کے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں مداخلت سے باز رہیے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، بشرطے کہ انتظامیہ اپنا کردار ادا کرے جو ان کی قانونی طور پہ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سرکاری افسر بن کے یہ الیکشن کنڈکٹ کروائیں گے سر آنکھوں پر، مگر اگر آپ نے پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ ان الیکشنز کو دوبارہ کنڈکٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم بھی اپنا لاہ عمل اختیار کریں گے۔ سول انتظامیہ اور جو ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنان کی بھرپور امداد کر رہا ہے، اور اس میں نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ وفاقی حکومت کے جو ادارے ہیں، گیپکو ہو گیا، سوئی گیس والے ہو گئے، وہ وارڈوں میں جا کے باقاعدہ ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ہم نے اپنے لوکل ریٹرننگ افسر کو بھی درخواست جمع کرائی ہے، مگر ہم انشاءاللہ بھرپور حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اتر چکے ہیں۔ الیکشن ڈے بھی بھرپور طریقے سے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور یہ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کا دن ہو، پری الیکشن جو کیمپین کا سلسلہ ہے وہ ہو، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے، اور وہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کو کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہ دیا جائے۔ تو میں اس پریس کانفرنس کی توسط سے بھی دوبارہ اس بات کو ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں اللہ کے فضل سے ہماری بڑی پوزیشن مستحکم ہے، انتظامیہ کو مداخلت سے روکا جائے، اور جو افسران ان کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کی بھی درخواست دے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اور جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے فرمایا، اگر آج 19 فروری کے ڈسکا کے الیکشن کے جو ذمہ دار تھے وہاں پہ بدامنی کے، ان افسران کے خلاف اگر کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وہ کارروائی بھی جلد از جلد عمل میں لائی جائے۔ ہم اس ضمن میں قانونی طور پہ بھرپور اپنی جنگ لڑیں گے، مگر الیکشن والے دن میدان میں بھی اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ پر بھرپور پہرا دیں گے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹر صاحبان، کچھ ایم این اے صاحبان ہر ضلع میں جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں، تو پی پی 38 جہاں آپ نے دھاندلی کی تھی اور اسکیمیں اناؤنس کی تھی، لوگ وہاں پہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ گڑھے کھود گئے ہیں، کہیں بجری پھینک گئے ہیں، کہیں پائپ پھینک گئے ہیں۔ الیکشن تو گزر گیا، لوگ وہاں موجود ہیں، لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ یہ آپ کی جو نوسر بازی ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان کر دیں الیکشن کے دوران اور بعد میں کوئی والی وارث نہ ہو، یہ جھانسا دے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی آپ کی کارروائی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ بتائیں، آج حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے اور جس کے تحت 40 دن کی مہلت دی گئی ہے، کیا اسحاق ڈار صاحب حلف اٹھانے آئیں گے یا